آیا نمبر 168 میں حلال رزق کے بارے میں حکم ہے۔ ابھی تک ہم نے سورہ بقرہ کے بارے میں جو پڑھا تو وہ ایتھکس تھے، ڈیفرنٹ احوال تھے، ڈیفرنٹ قوموں کے قصوں سے ہمیں لائف گزارنے کا، ہمیں لائف سٹائل سکھایا جا رہا تھا، ہمیں طریقہ سکھایا جا رہا تھا۔ اب احکامات ہیں۔ سورہ بقرہ ایک بہت جامع صورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ کو سمجھا اور اس کا تدبر کیا، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر جو تفسیر کے بہت بڑے مفسر مانے جاتے ہیں تاریخ میں، انہوں نے 8 سال میں سورہ بقرہ کا تدبر مکمل کیا۔ اب ہمیں آگے سے حلال اور حرام اور عقائد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ آیا نمبر 168 میں کہہ رہا ہے کہ پاک چیزیں کھاؤ، زمین میں جو تمہارے لیے ہم نے چیزیں حلال کر رکھی ہیں، جب تمہارے پاس وہ موجود ہیں تو تم حرام کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اور صرف یہ چیزوں کے بارے میں نہیں ہے، حلال رزق تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی حلال انکم ہو سکتی ہے، کوئی حلال پریکٹسز ہو سکتی ہیں۔ جب آپ کے پاس حلال آپشنز موجود ہیں تو وائی ڈو یو گو فار حرام تھنگس؟ پھر اس کے بعد ساتھ میں اللہ نے مینشن کر دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ حلال کے اپوزٹ جو بھی چیز ہے وہ تو شیطان کا راستہ ہے، اور تم شیطان کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ بلائنڈ فالوئنگ، جو چیز آپ نے ٹرینڈ میں دیکھ لی اور بلائنڈلی اس کو فالو کر لی کیونکہ وہ ٹرینڈنگ پر ہے، کیا آپ نے اس کو ہر طرح سے ہر اسکیل پر چیک کر لیا کہ وہ حلال ہے، وہ آپ کے لیے گڈ ہے یا نہیں ہے، ایتھیکلی بھی اچھا ہے یا نہیں ہے؟ کیا پتہ اس میں کوئی ہیلتھ ایشوز ہوں، کیونکہ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ پھر شیطان صرف شیطان کی یہاں پہ فارم نہیں ہو سکتی، شیطان تو ہمارے لیے ہمارے موبائل فونز ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی بھی سوشل میڈیا چینلز ہو سکتے ہیں، ہماری سوسائٹی ہو سکتی ہے، ہمارا سوشل سرکل ہو سکتا ہے، جو ہمارا دشمن بن جائے اور ہمیں بلائنڈلی ان چیزوں کو فالو کروانا سٹارٹ کر دیں جو ہمارے لیے ہیلدی نہیں تھیں۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان تو تمہیں برے کام اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور تم سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے، تم سے ایسے ایسے بول بلواتا ہے، ایسے تم ڈیبیٹس کرتے ہو اور پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہو کہ اللہ نے ایسے کہا تھا یا اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا، اور حالانکہ اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان کی چال ہے کہ وہ تمہیں اپنے جال میں پھنسا کر تمہیں مینیپولیٹ کرتا ہے، تم سے برے کام بھی کرواتا ہے، تم بے حیائی کے کام بھی کرتے ہو جو تمہیں لگتا ہے کہ ٹرینڈنگ پہ ہے، وہ اصل میں فحاشی ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں پھر تم ایسے ڈیبیٹس بھی کرنے لگتے ہو، ایسے آرگیومنٹس کرتے ہو، ایسی اسٹیٹمنٹس دیتے ہو، پھر اس کو اللہ کی طرف یا دین کی طرف منسوب کر دیتے ہو کہ وہ تو اس میں ایسا مینشنڈ ہے۔ اور پھر جب ان کو سمجھایا جائے کہ اللہ کو فالو کرو، اللہ کے احکامات تو یہ نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے تو باپ دادا ایسے ہی کرتے رہے، ہماری ساری فیملی ایسے ہی کرتی رہی، ہمارا سارا سوشل سرکل، ہمارے پیئرز، ہمارے بڑے، وہ غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ جب وہ غلط نہیں ہے تو ہم کیوں غلط ہیں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ان کے باپ دادا غلط کام پہ تھے تو اب ان کو عقل نہیں ہے، ان کو وزڈم نہیں دیا گیا، ان کے پاس نالج نہیں آیا کہ وہ صحیح سیدھی راہ پر نہیں تھے، وہ ایک رائٹ پاتھ پر نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جہالت کا کام کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں کو اور ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں کہ نہ تو وہ ان کو مڑ کے جواب دیں گے اور نہ وہ سن سکتے ہیں۔ اس میں بت بھی آ سکتے ہیں، اس میں آپ کی میٹیریل تھنگس بھی آ سکتی ہیں، اس میں ایون آپ کے ڈیڈ سینٹس بھی آ سکتے ہیں، ڈیڈ لیڈرز بھی آ سکتے ہیں۔ یہ جو مزاروں میں جا کر اپنے بزرگ سے مانگنا کہ ہمارے واسطے یہ کر دو یا ان کو یہ کر دو، وہ تو سن ہی نہیں سکتے، نہ ہی وہ آپ کی بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ یا پھر اگر ہم میٹیریل تھنگس کی بات کریں یا بتوں کی بات کریں تو وہ تو بہرے اور گونگے ہیں اور اندھے ہیں، تو ان کو تو کوئی سمجھ بھی نہیں۔ تو آپ ایک ڈیڈ پرسن سے ہیلپ اور بلیسنگز کیسے مانگ سکتے ہیں کہ جب وہ اپنے آپ کی بھی ہیلپ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بھی بلیس نہیں کر سکتے؟ پھر اگین اللہ مینشن کر رہا ہے کہ تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں، جو ہمیں تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، حلال فوڈ دیا ہے یا حلال انکم دی ہے یا حلال ویز ہیں، لائف سٹائل ہے، تم اس کو اپناؤ۔ اور پھر ساتھ میں وشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، بی گریٹفل کہ اللہ نے تمہیں اتنے سارے آپشنز دیے ہیں اگر تم اللہ کے بندے ہو۔ اب یہاں پہ عبادت میں 2 چیزوں کا ذکر ہو گیا، یعنی عبادت صرف عبادت نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، عبادت ہو گئی۔ عبادت میں 2 چیزیں اور بھی ہیں، ایک آپ کی نماز روزے کے ساتھ آپ کے جو نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا ہم نے ذکر کیا، اس کے ساتھ اب طیب و حلال رزق بھی عبادت ہے۔ اگر آپ حلال ویز سے کمائیں گے اور حلال انکم پہ سروائیو کریں گے اور حلال جو ہے آپ کا لائف سٹائل ہوگا تو ایون وہ بھی آپ کی عبادت کنسیڈر ہوگا، اور پھر اس پہ آپ شکر بھی ادا کریں گے تو وہ بھی عبادت کنسیڈر ہوگا۔ پھر اس کے بعد حلال کے بعد حلال سے کنیکٹ کر کے حرام کا ذکر کر دیا گیا کہ اگر ہم فوڈ کی بات کریں تو اس میں مردہ جانور ہمارے لیے حرام ہے، خون حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت، پورک، پگ،
اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس پہ اللہ کے سوا کسی کا نام لیا جائے، کوئی بھی کھانا، کوئی بھی نیاز نظر، کچھ بھی جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور انسان کا، کسی چیز کا، کسی بھی مخلوق کا نام لیا گیا، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ قرآن میں کلیئرلی مینشن ہو گیا کہ وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں، اس صورت میں ان لوگوں کے لیے حلال ہے کہ جو نہ تو نافرمانی کرنے والے ہوں اور نہ زیادتی کرنے والے ہیں، مطلب کہ وہ بھوک سے اتنے عاجز ہو گئے، ایسی سچویشن میں ہیں کہ ان کے پاس اس حرام کے کھانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ جو ان کے سامنے موجود ہے وہ نہیں کھائیں گے تو وہ زندہ نہیں رہ پائیں گے، وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے، ایسی سچویشن ہے۔ اور کوئی اور سچویشن ہوتی تو وہ یہ غلط کام بالکل بھی نہ کرتے۔ ان کے لیے اجازت ہے اس سچویشن میں، یعنی اپنے آپ کو زندہ رکھنا، سروائیو کرنا ہر حال میں ہے، چاہے جیسی بھی سچویشن ہے، آپ نے سروائیو کرنا ہے کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے، وہ آپ کے لیے حلال ہوگا۔ یہاں پہ اللہ نے کلیئرلی مینشن کر دیا فلا اسم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔